پیرنٹنگ اینڈ بلیزم. بلیزم جو ہے وہ صرف اسکول کی حد تک محدود نہیں ہوتی. جب ہم بلیزم کی بات کرتے ہیں اور بلی کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو بلنگ ہے وہ ہو کیوں رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ پیرنٹنگ سٹائلز کا دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ بچے کی جو ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ ہے اس کو جانچنا، اس کو پرکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو والدین ہیں انہوں نے بچے کی تربیت کیسے کی ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بلیز ہیں وہ ایسے گھرانوں سے آتے ہیں جہاں پر والدین یا تو ان کا بہت سخت رویہ ہوتا ہے یا ان کا رویہ جو ہے وہ انتہائی نرم ہوتا ہے. تو جیسے ہم نے پرمیسو لرننگ سٹائلز کی بات کی تھی، اتھارٹیرین لرننگ سٹائلز کی بات کی تھی، اور یہ دیکھا تھا کہ یہ جو دونوں لرننگ سٹائلز ہیں یہ کارآمد ثابت نہیں ہوتے بہتر ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں. اسی طرح ہم جب پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو جب بہت زیادہ سخت رویہ گھر میں اپنایا جاتا ہے یا بے حد نرم رویہ اپنایا جاتا ہے تو یہ دونوں رویے جو ہیں یہ مثبت ثابت نہیں ہوتے بچے کی تربیت کے عمل میں. اس لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بچہ جو بلنگ جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہے، وہ جو بلی بن کر سامنے آ رہا ہے، یا وہ بچہ جو وکٹم بن رہا ہے، ان دونوں کے گھرانوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. واٹ آر دی پریکٹسز ایٹ ہوم؟ ہاؤ ڈو پیرنٹس ڈیل وتھ چلڈرن؟ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. تو پیرنٹنگ سٹائلز کا انالیسس بہت ضروری ہے، اور یہ انالیسس جو ہے یہ صحیح طور پر کاؤنسلرز کر سکتے ہیں. اگر اسکولز میں کاؤنسلرز موجود ہیں تو وہ بہتر طریقے کے ساتھ یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ خاص ایک طالب علم جو بلی ہے یا وکٹم ہے اس کا جو ہے شخصیت کا صحیح تجزیہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے گھر کے ماحول کا تجزیہ ہو سکے. اور گھر کے ماحول میں جو والدین ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور والدین کے ساتھ ساتھ جو گھر میں بہن بھائی ہیں یا دیگر جو ہیں گھر والے ہیں وہ بھی ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. تو ان سب کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے. اس میں یہ بات جو ہے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ بچے جو ہیں وہ جن گھرانوں سے آتے ہیں وہاں پر جو ماحول ہے وہ کیا ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اتھارٹیٹو پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ بہترین پیرنٹنگ سٹائل ہے، جس میں پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ سختی تو کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو جو ہیں وہ آزادی بھی دیتے ہیں. They give children some kind of independence so that children can think on their own. That is very important. So it is seen that authoritative parenting style is best and it can lead to better upbringing of children. وہ بچے جو اتھارٹیٹو پیرنٹنگ سٹائلز کو فیس کرتے ہیں وہ بہتر طریقے کے ساتھ اسکول میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور ان کے بلی بننے کے یا وکٹم بننے کے دونوں چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. وہ ایک نارمل طریقے کے ساتھ اپنی زندگی اسکول میں گزارتے ہیں، گھر میں بھی جو ہے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، کیونکہ سٹائل اتھارٹیٹو ہوتا ہے. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب پیرنٹنگ سٹائل اتھارٹیٹو ہو وہاں پر بلی بننے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. جہاں اتھارٹیٹو پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے وہاں پر جو بچے ہیں ان میں سیلف ڈٹرمینیشن آتی ہے، ایک آزاد سوچ آتی ہے، اور جب آزاد سوچ ہوتی ہے تو تب چیزوں کا تجزیہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. اور بچوں کو، طالب علموں کو ہمیں یہ آزادی ضرور دینی چاہیے کہ وہ خود سے تجزیہ کریں. دے شوڈ سیلف اینالائز، دے شوڈ سیلف ریفلیکٹ. سیلف ریفلیکشن از ویری امپورٹنٹ. جہاں پر سیلف ریفلیکشن ہوگی وہاں پر سیلف ڈسپلن آئے گا، اور جہاں پر سیلف ڈسپلن آئے گا وہاں اس قسم کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ بے حد کم ہوں گے. تو آپ جب پیرنٹ سے بھی بات کریں، جب اسکول ایڈمنسٹریشن پیرنٹ سے بھی بات کرے تو یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں پر پیرنٹس جو ہیں ان کا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. کیونکہ بعض اوقات جو کاز ہوتا ہے، جو بلنگ کا کاز یا وکٹم بننے کا جو کاز ہے وہ اسکول میں پنہا نہیں ہوتا، وہ کاز جو ہے بعض اوقات گھر میں ہوتا ہے. So it is very important to analyze these situations as far as bullying incidents are concerned.